صحت ایجنڈا میں خاتون حضرات آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عمران شیروانی. خاتون حضرات بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہو. ڈاکٹر قیصر نے کہا کہ جو ایک ہیلتھ پالیسی نہیں ہو سکتی، اس میں جتنے 20 سیکٹرز ہیں ان سب کے لیے الگ الگ پالیسیز ہوں، لیکن وہ پالیسیز ایک دوسرے سے انٹیگریشن میں چلیں، کوآرڈینیشن میں بات ہونی چاہیے. ڈاکٹر تابندہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف یہی نہیں کافی، بلکہ ہیلتھ سیکٹر کو پھر ٹرانسپورٹ سیکٹر سے اور ایک پالیسی اس طرح کی ہونی چاہیے. مسئلہ یہ کہ ہمارے ملک میں جو مجھے نظر آتا ہے، اور مجھے کریکٹ کیجئے گا ڈاکٹر تابندہ اگر آپ نے اس سے برخلاف کچھ دیکھا ہو، مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس طریقے سے ہمارے یہاں کام کیا جاتا ہے، لوگ ایک ساتھ کام ہی نہیں کر سکتے. آپ کسی کو ہیلتھ منسٹری تھما دیجئے، اس کو انوائرمنٹ منسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے. انوائرمنٹ والے جو ہیں، میں پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر قیصر کا جملہ دہرا چکا ہوں کہ جب آپ کی پالیسیاں ملک میں غربت پھیلاتی ہیں تو آپ غربت مٹاؤ پروگرام سے کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کی انوائرمنٹ پالیسی، آپ کی انڈسٹریز پالیسی، یہ سب جو ہیں، آپ کی جو واٹر آتا ہے پانی آپ کے، وہ سب بیماریاں پھیلائیں گی تو ہیلتھ پالیسی کیا کر لے گی؟ انٹیگریشن ہو ہی نہیں سکتا، مجھے نہیں لگتا. آپ بتائیے کیسے ہوگا؟ دیکھیں عمران، سب سے پہلے تو میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ میں قیصر کی بات سے 100% اگری کرتی ہوں کہ ہیلتھ کے ودن جو ہے، کیونکہ ہیلتھ جو ہے ایک بہت واسٹ چیز ہے اور ڈفرینٹ پالیسیز ہونے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ایک سمپل سی چیز ہے، ایڈولسنٹ کا جو ایج گروپ ہے جو ہمارے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نیشنل ایڈولسنٹ پالیسی نہیں موجود ہے. یوتھ پالیسی آ گئی ہے، سب سے پہلے پنجاب میں آئی تھی اور اب دوسرے پروونسز اور آلسو ٹیکنگ فالوئنگ دیٹ ایگزامپل. لیکن اس طرح کی سب پالیسیز بہت ضروری ہیں. اور جہاں تک انٹر سیکٹورل انٹیگریشن کی جو میں بات کر رہی تھی، دیکھیں وہ بہت ضروری ہے، لیکن آپ صحیح کہتے ہیں، اٹس اے ویری بگ چیلنج. اور اصل چیز ہوتی ہے پولیٹیکل ول. ابھی میں کیوں اتنی زیادہ پازیٹیولی میں نے یہ بات کی، وہ اس لیے کہ ابھی شرکت گاہ نے ایک ریسرچ کی تھی اور یہ ایک نیشنل ریسرچ تھی جس میں ہم نے MDG 5A and B کو فالو کیا تھا. اور اس میں ہم صرف فگرز نہیں دیکھ رہے تھے، اٹ واز اے کوالٹیٹیو ریسرچ، اور ہم وہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے جو ایک عورت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، چاہے وہ سروس ڈیلیوری لیول پہ ہو، چاہے راستے میں ہو، چاہے. اور جب ہم نے اس ریسرچ کو تیار کیا اور ہم نے اس کو پیش کیا اپنے معاشرے میں ان لوگوں سے جو کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، تو اس وقت ہم نے جو ریکمنڈیشنز بنائی وہ ہم نے ان کے لیے الگ سے ہیلتھ کے لیے نہیں بنائی. اس میں ہم نے ویمنس ڈپارٹمنٹ کو، جو ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ان دا لوپ لیا، ایجوکیشن کو لیا، پاپولیشن کو لیا اور ہیلتھ کو لیا. اور وہیں پر ودن ایک اس کی اچیومنٹ یہ تھی کہ ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی جس میں ریپرزنٹیٹیوز تھے سندھ کے لیول پر. مگر what I'm trying to say کہ یہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل تھا جس کو فالو کیا جا سکتا ہے، مگر یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے کیونکہ وہ ملک جہاں پر ابھی ہیلتھ اور پاپولیشن ہی کو ہم انٹیگریٹ نہیں کر پائے ہیں، اور ایک عورت جب ہسپتال جاتی ہے تو اس کو ہیلتھ سروسز تو مل جاتی ہیں، وہی ڈاکٹر جو کہ پاپولیشن کے بارے میں جانتا ہے، اس کو فیملی پلاننگ کے بارے میں بتا سکتا ہے، لیکن وہ اس کو کوئی ایڈوائز نہیں دیتا اور وہ اس سے کہتا ہے پرسوں آنا فلانے ڈاکٹر کے پاس. اور وہ ایک مسڈ کانٹیکٹ والی جو مسڈ اپارچونیٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیں پیش کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو جو انٹیگریشن کی ضرورت ہے وہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑے گا نا، اینڈ the government has to show political will. یہ ہو کیسے سکتی ہے؟ ڈاکٹر قیصر، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے حکومت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے جتنا ہم میں سے کسی نے قریب سے نہیں دیکھا ہوگا. آپ بتائیے کہ کیا حکومت کے مختلف اداروں میں، صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کرتا، نیچے جو بیوروکریسی بیٹھی ہے اس میں یہ پولیٹیکل ول پائی جاتی ہے کہ وہ انٹیگریٹڈ ہو کے کوئی ایک اگر ٹارگٹ سیٹ کیا جائے، ایک ایجنڈا ہو صحت کا، تو اس کی طرف مل کے کام کر سکیں؟ یہ ہماری تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعے ہیں جو چیزیں انتہائی کامیابی سے کی ہے. ہم نے ایٹم بم بنانا تھا، ہم نے بنا لیا، جس طرح بھی بنایا. بلو پرنٹ چوری کی ہے، خفیہ طور سے کیا، لیکن ہم نے بنا لیا. لاہور اسلام آباد کا صرف بنایا نہیں لیکن بہت مینیج ہو رہا ہے. وہاں پر منسٹروں کو اور چیف منسٹر کو ڈیفائن ہو جاتا اگر وہ اسپیکنگ کرتے ہیں. یہاں بھی سندھ میں بھی ایسے آپ کو مواقع ملیں گے. پولیٹیکل ول کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نہیں موبلائز کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے کیا ہے، جب وقت آیا آگے بھی کر سکتے ہیں. تابندہ نے ایک بات فائنینسنگ کی کہ زیادہ ہے اور مزید کی ضرورت ہے، لیکن جو PPHI کا ایکسپیرینس ہے، جو PHUs ان کو دیے گئے 1145، اس میں PHUs کا بجٹ بھی ان کو دے دیے گئے. یہ بجٹ خسارے میں چلتے تھے، لیکن جب PPHI نے انہی بجٹ کو مینیج کرنا شروع کیا تو یہی بجٹ سرپلس ہو گیا. تو مسئلہ اصل جو ہے وہ اتنا پیسوں کا نہیں ہے.
पैसे यकीनन चाहिए होते हैं जब आप सर्विस को एक्सपैंड करते हैं, लेकिन असल मसला है उसकी मैनेजमेंट का। इन्हीं पैसों में हम सर्विस को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अगर हम चाहें, और ये है, मौजूद है ऐसे मिसाल। CPHI एक मिसाल है जिसमें हम ये कर सकते हैं। इंटीग्रेशन भी हो सकती है, जिस तरह एक डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट होती है, इसी तरह एक हेल्थ कमेटी ऑफ द कैबिनेट हो, एजुकेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट हो, जिसमें जहाँ जितने मुतालिका मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज हैं वो उस कमेटी के मेंबर हो, तो वो कोऑर्डिनेशन हो जाएगी। क्या किसी पॉइंट पर कैसर कि क्या किसी पॉइंट पर गवर्नमेंट में ये जो आपकी बात है ये सामने आई और ये सोचा गया कि जनाब ये आपका जो है वो सदर आसिफ जरदारी से भी खासा क्लोज एक्सेस रहा है इस हवाले से, क्या कभी उनके सामने ये बात कही कि भाई इस तरह की कमेटीज़ बनाई जाएँ, हेल्थ के सोशल सेक्टर में ज़रूरत है उसी अप्रोच की जो आपको मिसाल के तौर पे ये वॉर ऑन टेरर में लगाई हुई है आपने? मेरा ख्याल है ये वफाकी लेवल पे तो भी डिस्कस हुए हैं, लेकिन सूबाई लेवल पे नहीं हुए हैं इस किस्म के डिस्कशन यहाँ सतह पर। और आपको लगता है कि सूबाई सतह पे ज़्यादा ज़रूरत है इनकी? जी, हेल्थ तो सूबाई सब्जेक्ट है जी जी, और सारी फैसिलिटीज़ अब तो ये जो KPMC है, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, ये भी सूबों को मुंतकिल हो गया है। बिल्कुल, तो सूबों को ही ये सारे इक़दाम लेने पड़ेंगे और उन्हीं को पेशरफ करनी पड़ेगी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। अच्छा, जैसे आप एलाइड की बात कर रहे थे, हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल, मेरा कुछ काम है इस हवाले से रिसर्च का, जिसमें मैंने ये शो किया है किस तरह कुछ बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, डायलिसिस जिसको ज़रूरत होती है, तो घर के सारे असासे टिक जाते हैं और वो गुर्बत की लकीर के नीचे गिर जाते हैं और फिर उठ नहीं सकते ऊपर। तो अगर कोई इंश्योरेंस ऐसी हो कि इस किस्म की जो बीमारियां हैं उसमें केस सपोर्टेड इंश्योरेंस स्कीम हो, ताकि वो अपने असासे न बेचने पड़े इलाज के लिए, इस किस्म की चीज़ों की भी ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ आपने कही जो उमूमन सियासतदान नहीं कहते और डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक है बजट का मसला है, बजट होना चाहिए, पैसे बढ़ने चाहिए, लेकिन ये नाकाफ़ी होगा कि आप सिर्फ बजट बढ़ा दें, पैसे ज़्यादा कर दें। असल चीज़ जो आपने कही वही बात कि जी उनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये बहुत बहुत अहम है। डॉक्टर्स कहते हैं, सियासतदान क्यों नहीं समझ पाते इस बात को? उमूमन आपने सियासतदानों को बहुत करीब से देखा और रिसर्च तो आपकी फील्ड रही है, तो दोनों तरफ की आप बात जानते हैं, क्यों सियासतदानों की समझ में नहीं आती? ये हमारा कौमी मसला है। हमारी सोसाइटी जो है वो एटोमाइज्ड है और डॉक्टर्स से ज़्यादा जो प्रेशर बिल्ड करने की ज़रूरत है वो शहरियों की, सिटीजन को ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ सर्विस के कंज्यूमर जो है वो तो सिटीजन है। अगर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो एक्सपायर्ड है, तो मैं एहतजाज क्यों नहीं करता? मैं इलेक्शन में ये इशू क्यों नहीं बनाता कि आपने 5 साल आप मेरे MPA रहे हैं और हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव नहीं हुए तो मैं अब आपको वोट नहीं दूंगा। ये हमारे जो, और ये बुनियादी तौर पे इसलिए है कि इलेक्शन हुए नहीं है, 15-15 साल के बाद, 20-20 साल के बाद एक इलेक्शन होता है। जब रेगुलर इलेक्शन हो तो ये जो इशूज हैं ये सामने आएंगे और ये फिरका बरादरी, जात और बडेरा शाही और ये सब जो है आस्ते आस्ते डिजॉल्व होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दिन में काफ़ी डिस्कशन है कि क्या चीज़ हमें मिला है, क्या फैसिलिटीज़ हैं हुकूमत की तरफ से तालीम के हवाले से। और तालीम पे तो जो पिछला बजट सेशन हुआ था सिंध की सूबाई असेंबली का, उसमें तकरीबन 16 MPA थे जिन्होंने तालीम के हवाले से जो मसाइल हैं सिंध में उस पर बात की थी और वो बहुत शदीद मेरी सख्त अल्फाज में बातें की थी उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि जो इशू, ये आपने सवाल जो पूछा है कि सियासतदान क्यों नहीं समझते हैं, सियासतदान हमेशा डिमांड को रिस्पॉन्ड करते हैं।
ٹھیک کہ ہے. وہ پبلک ڈیمانڈ کیا ہے. جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ سیاستدان فوراً اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنی پولیٹیکل اسٹرکچر میں ہیلتھ اور ایجوکیشن اور صاف پانی اور پبلک ٹرانسپورٹ اور باہر سڑکوں پہ خواتین کی سیفٹی، یہ ہم نے ایشوز، پولیٹیکل ایشوز ابھی تک نہیں بنائے ہیں. تو گویا جو ہے سینسٹائزیشن جو ہے سیاستدانوں کی کرنے کے لیے عوام کو خود اٹھ کے، چونکہ آج بھی شہر میں دھرنے موجود ہیں، لہٰذا ہمیں بھی دھرنے والی سیاست کی طرف شاید جانا پڑے گا. میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں اور بریک سے واپس آ کے قیصر میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی ہیلتھ انشورنس کی، آپ نے خود ایک پروگرام شروع کیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس میں اب ایک وسیلہ صحت کے نام سے پروگرام پایا جاتا ہے. کیا یہ ہیلتھ انشورنس کی کوئی شکل ہے، نہیں ہے، کیا ہے؟ بریک لیتے ہیں خواتین و حضرات، واپس آتے ہیں اور اس ایشو پہ آگے بات کرتے ہیں یہیں صحت ایجنڈے میں.